محترم بزرگ عزیز دوستو، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بلکہ ختم ہونے کو ہے، 2-3 دن باقی ہیں۔ آج رجب کی 27 تاریخ ہے۔ رجب کا یہ مہینہ بڑا مبارک، عظیم الشان، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اس دن سے اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں۔ منها 4 حرم، ان مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، 4 مہینے بڑے محترم ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں۔ ان کی عظمت کو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، ویسے سارے مہینے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سارے مہینے اہمیت کے حامل ہیں، سارے مہینے انسانوں کے لیے اہم ہیں، لیکن ان میں سے بھی 4 مہینے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ جس مہینے کو چاہے فضیلت والا بنا دے، جس مہینے کو چاہے اہمیت اس کی بڑھا دے، اللہ کو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منها 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت ہی قابل احترام ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل کو اونچا مقام عطا فرمایا، تمام کلاموں میں سے، تمام کتابوں میں سے قرآن پاک کو سب سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا، اور زمین کے تمام حصوں میں سے حرمین کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کو اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ دنوں میں سے جمعے کے دن کو اللہ نے اونچا مرتبہ عطا فرمایا، دنوں کا سردار بنایا، اور راتوں میں شب قدر کو اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ کو حق حاصل ہے، وہ با اختیار بادشاہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کو بہت زیادہ اہم، بہت زیادہ اہمیت کے حامل اور بہت ہی عظمتوں والے، برکتوں والے مہینے اللہ نے بنایا۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی وضاحت فرمائی۔ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ کون سے وہ 4 مہینے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ قرآن کی تشریح کریں، قرآن کی تفسیر بیان کریں، اللہ کی منشا بندوں کو بتائیں کہ اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، اور اللہ کے اس حکم کا کیا مطلب ہے۔ اس کو بتانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی نے ان 4 مہینوں کی وضاحت فرمائی۔ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 4 قابل احترام مہینے ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان المعظم کے درمیان میں آتا ہے۔ رجب سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے اس کا نام ہے جمادی الثانیہ یا جمادی الاخری، اور پھر رجب کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا نام ہے شعبان المعظم۔ ان 2 مہینوں کے درمیان جو مہینہ آتا ہے اس کا نام ہے رجب۔ وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، مضر قبیلے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے کی نسبت اس قبیلے کی طرف فرمائی ہے کہ اس قبیلے مضر کا رجب کا مہینہ
جمادی الاخری یا جمادی الثانیہ اور رجب کا شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ وہ اس کی نسبت ان کی طرف اس لیے فرمائی کہ وہ بہت زیادہ اس کا اکرام کرتے تھے، بہت زیادہ اس کا احترام کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال کو ختم کر دیا جاتا تھا، آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیا جاتا تھا، تو عرب کے مشرکین بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ تو ان مہینوں کو اللہ نے قابل احترام بنا کر آگے ایک حکم دیا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان 4 مہینوں میں بطور خاص، ویسے سال کے 12 مہینوں میں بھی اللہ کا یہ حکم ہے، بطور خاص ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم خاص طور سے ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں میں بطور خاص اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ظلم سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، جنگ و جدال نہ کرو، قتل و قتال نہ کرو، قتل و غارت گیری سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں آپس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے عام تھے، خاندانوں اور قبیلوں تک چلتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے، اور مرنے والا اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ میرا فلاں سے جھگڑا ہے، اس کو باقی رکھنا، اس کو قائم رکھنا، اس کو برقرار رکھنا، تم بھی اس کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ تو ایسی جاہلیت تھی، ایسا جہالت کا زمانہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو ایک مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ لڑائی جھگڑے مت کرو، جنگ و جدال مت کرو، قتل و قتال مت کرو۔ قرآن پاک میں اس کی وضاحت بھی اللہ نے فرمائی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی جی یہ لوگ آپ سے ان محترم اور مکرم قابل احترام مہینوں میں جنگ کے سلسلے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو جواب دیجئے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال کرنا، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں میں خاص طور سے لڑائی جھگڑے کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ کرنا افضل ہے، ویسے لڑائی جھگڑا ہر وقت اللہ کو ناپسند ہے۔ اختلاف اور آپس میں بغض و عناد، لڑائی جھگڑے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے پیار محبت سے رہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد خیرخواہ بن کر رہیں۔ انسان کا یہی تو مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے انسیت رکھنے والا، ایک دوسرے سے محبت رکھنے والا، ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت اس کا کام آنے والا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جنگ و جدال نہ کرو، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ عرب کے مشرکین بھی اس کا لحاظ رکھتے تھے، جیسے ہی یہ مہینے شروع ہو جاتے فوراً ان کی لڑائیاں رک جاتی، آپس میں قتل و قتال ختم کر دیتے، پھر یہ مہینے ختم ہو جاتے تو اس کے بعد پھر ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی، لیکن ان مہینوں کا وہ بھی احترام کرتے تھے، ان کے اندر بھی اس کا احترام تھا۔ تو ایک مطلب تو ہوا کہ لڑائی جھگڑے نہ کرو، دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم ان مہینوں میں میری نافرمانی مت کرو، گناہ مت کرو، اللہ کو ناراض کرنے والے کام مت کرو، شیطان کو خوش کرنے والے کام مت کرو، نفس کی چاہتوں کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ بطور خاص ان 4 مہینوں میں اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔
اللہ کے احکامات کی پابندی میں اپنے آپ کو لگاؤ، پابندی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اللہ کے حکموں کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو دور کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ بطور خاص ان 4 مہینوں میں تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ مت کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 4 مہینے ہی ایسے ہیں جن میں نمازیں بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، قرآن کی تلاوتیں بھی کرنا ہے، اور صدقہ اور خیرات کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور جتنے اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور جتنے گناہ اور نافرمانی کے کام ہیں ان سے بچنا ہے، باقی 4 مہینے کے بعد چھٹی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ویسے پورے سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹوں میں ہر لمحے اور ہر سال اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس لیے کہ تم پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیے گئے ہو، تمہیں پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، تمہیں پیدا ہی اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کیا گیا ہے، تو پھر نافرمانی کا کہاں موقع ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگنے کا کہاں موقع ہے؟ آخرت کی تیاری ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے، اور اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ کی ماننے سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے اور بچانے سے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ان 4 مہینوں میں بطور خاص اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ان میں لڑائی جھگڑے مت کرو اور اللہ کی نافرمانی مت کرو، گناہوں سے دور رہو، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور رہو۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے جو اب ہم سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہے، 2-3 دن اس کے باقی ہیں، 27 تاریخ ہے رجب کی آج۔ تو اس لیے رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان کی یاد آپ کو آ جاتی اور رمضان کی تیاری میں آپ منہمک ہو جاتے تھے، رمضان کی تیاری میں آپ منہمک ہو جاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے سے پہلے رجب کا مہینہ آتا تھا تو رجب کا مہینہ آتے ہی آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اتنی زندگی عطا فرما کہ دوبارہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے، دوبارہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے۔ کتنے لوگ ہیں شعبان کے آخر رات میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، رجب کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، شعبان کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، شعبان کے آخر میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرما کہ دوبارہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے۔ رمضان کا مہینہ کسی کی زندگی میں میسر ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو رمضان کا مہینہ مل جائے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ کتنے رمضان آئے گزر گئے، بالکل ہماری زندگی نارمل حالت میں، نہ اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوئی فکر ہے، نہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوئی فکر ہے۔ جیسی حالت ہماری سال کے 11 مہینوں میں ہوتی ہے وہی حالت ہماری رمضان المبارک میں بھی ہوتی ہے، بس اتنا سا فرق آتا ہے کہ تھوڑا بہت نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اب وہ نمازیں کیسی ہیں اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نمازیں کیسی ہیں اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں آتے ہیں امام کے پیچھے 4 ٹھونک مار دیے، ختم ہو گیا۔ نمازیں مسلمانوں کی کیسی ہے لاک ڈاؤن نے بتایا، کتنے مسلمانوں کو نماز پڑھنا آتا ہے اور کتنے مسلمانوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا، یہ لاک ڈاؤن نے بتایا ہے۔ 5 وقتہ نمازی ہیں، برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کی جہالت چھپی ہوئی تھی۔ امام کے پیچھے آتے تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے،
لاک ڈاؤن ہو گیا، اب مسجد کو آ نہیں سکتے، کوئی نماز پڑھانے والا بھی نہیں ہے، آزو بازو جا بھی نہیں سکتے۔ اب نماز پڑھنے کا داڑیا تو دل میں ہے لیکن نماز پڑھنا آتا نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے، مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے۔ جو پڑھنے والے ہیں ان کا یہ حال ہے، جو نہیں پڑھنے والے ہیں اللہ یہ حافظ ہے۔ اس کی طرف فکر کرنا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اس بات کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اچھی سے اچھی نماز پڑھیں۔ اللہ کو جیسی مطلوب ہے، اللہ جیسی نماز چاہتے ہیں، ویسی نماز ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو سورہ یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اچھے اچھے مسلمان ہیں، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، پتہ نہیں کب ملک الموت کا پیغام آ جائے، کب دنیا سے رخصتی ہو، موت کے انتظار پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دعائے قنوت ان کو نہیں آتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں 60 سال 70 سال ہو گئے تو اب دعائے قنوت ان کو نہیں آتی، تو ان کی فطر کی نماز کا کیا حال ہے؟ تو اس لیے یہ سب فکر کی باتیں ہیں، کان کے مزے کے سننے کی نہیں ہیں۔ یہ سب ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میری نماز کیسی ہے، کیا میں نماز ویسی پڑھ رہا ہوں جیسے اللہ چاہتے ہیں؟ کیا مجھے ایسی نماز پڑھنا آتا ہے جیسے نبی نے پڑھ کے دکھایا ہے، نبی نے سکھائی ہے ایسی نماز؟ کیا وہ نماز مجھے پڑھنے آتی ہے؟ سیکھنے کی چیز ہے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، الغرض کو ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رجب کا مہینہ بھی ان قابل احترام مہینوں میں سے ہے جن میں اللہ نے اپنی نافرمانی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اب رجب کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھے، کیا رجب کا مہینہ ہم نے ایسے گزارا ہے؟ کیا رجب کا مہینہ ہمارا ایسے گزرا ہے کہ گناہوں سے ہم دور رہے، اللہ کی عبادتوں کی طرف متوجہ رہے؟ یہ ہر آدمی کے محاسبے کی بات ہے، ہر آدمی کے جائزہ لینے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ اب بھی 3 دن باقی ہیں، اگر آج تک رجب کا جو مہینہ گزرا ہے ان دنوں میں ہم سے گناہوں سے احتیاط نہیں ہو سکا، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں ہو سکی، تو اب بھی اللہ کا در کھلا ہوا ہے، اب بھی اللہ کا در کھلا ہوا ہے۔ اب بھی اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ہاتھ اٹھا کر ندامت اور شرمندگی کے 2 آنسو اگر اللہ کے سامنے ہم نے بہا لیے، وہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ جس نے 100 قاتلوں کے 100 لوگوں کو قتل کرنے والوں کو معاف کر دیا، 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کرنے والا، وہ بھی حضرت موسیٰ کی امت کا آدمی تھا۔ ہم تو محمد رسول اللہ کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو اپنے نبی سے بھی پیار ہے اور اپنے نبی کی امت سے بھی پیار ہے، اللہ کو اپنے نبی سے بھی پیار ہے اور نبی کی امت سے بھی پیار ہے۔ ویسے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ اب بھی اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اے اللہ زندگی کا بڑا حصہ تیری نافرمانی میں گزر گیا، زندگی کا بڑا حصہ تیری نافرمانی میں گزر گیا، بطور خاص اس سال کا رجب کا مہینہ جس کو تو نے قابل احترام بتایا ہے اور اس میں نافرمانی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن رجب کے اتنے دن گزر گئے، میں تیری نافرمانی سے بچ نہیں سکا، تیرے احکامات کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اے اللہ اب تیری بارگاہ میں اقراری مجرم حاضر ہے، میرے پاس اپنی گناہوں اور خطاؤں کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، واقعتاً میں نے گناہ کیا ہے، واقعتاً میں اقراری مجرم ہوں۔ اے اللہ بس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ تیرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ 2 آنسو آدمی بہا لے، اللہ زندگی کے پورے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، پورے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بہت زیادہ بندوں پر رحم کرنے والا اور بہت زیادہ بندوں سے پیار کرنے والا رؤوف الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، بندوں پر مہربان ہے، بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کوئی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تو دیکھے،
کوئی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تو دیکھے، وہ دینے کے لیے تیار ہے، کوئی لے کر تو دیکھے۔ دینے والا تیار ہے، لینے والے اس کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے متصل بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو اس لیے ابھی سے ہم عادت ڈالیں، ابھی سے ہم نمازوں کے اہتمام کی عادت ڈالیں، قرآن کی تلاوت کے اہتمام کی عادت ڈالیں، اللہ کے ذکر کے لیے وقت فارغ کرنے کی عادت ڈالیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں 4 وقت کی بہت پابندی سے پڑھ لیتے ہیں، فجر میں غفلت ہو جاتی ہے۔ کم از کم ہم اب نیت کریں، اب ارادہ کریں، رات میں سوتے وقت اللہ سے مانگ کر سوئیں کہ اللہ فجر میں اٹھا دیجئے، کسی طریقے سے فجر میں اٹھا دیجئے، 4 نمازوں کی آپ توفیق دیتے ہیں، میں پڑھ لیتا ہوں، فجر کی نماز کی بھی آپ توفیق دی دیجئے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بندہ رات میں اللہ سے مانگ کر سوئے، اللہ تعالیٰ ضرور اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور اٹھائیں گے۔ لیکن رات میں ہمارے سوتے وقت کی کیا حالت ہوتی ہے؟ رات میں ہمارے سوتے وقت کی کیا حالت ہوتی ہے؟ نہ دعائیں یاد ہیں، نہ اوراد و وظائف یاد ہیں۔ اگر پرانے قسم کے لوگ ہیں تو ٹی وی چل رہی ہے، دیکھتے دیکھتے سو گئے، لیٹسٹ نوجوان ہیں تو موبائل میں دیکھتے دیکھتے سو گئے، صبح ہوئی تو اٹھ کر دیکھا کہ ابھی بھی وہ فلم چل رہا ہے، ابھی بھی وہ آوازیں آ رہی ہیں، رات میں اسی طرح سو گیا تھا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، خاص طور سے رات میں سوتے وقت میں بہت اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ آدمی سو جاتا ہے تو سونے کے بعد دوبارہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا کسے معلوم ہے؟ تو اس لیے ہم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، کتنے ہی گناہ کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن رات میں سوتے وقت میں ضرور دعاؤں کا اہتمام کر کے، دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر سونا چاہیے۔ پتہ نہیں دوبارہ صبح میں آنکھ کھولے یا نہ کھولے۔ کتنے لوگ ہیں رات میں سوئے تھے، صبح میں نہیں اٹھے۔ تو ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، آج میں سو رہا ہوں، صبح میں اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا کیا پتہ ہے؟ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، کوئی اگریمنٹ تو نہیں ہوا ہے اللہ سے کہ اتنے سال کے بعد ہی اللہ بلائیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ مبارک مہینے اللہ کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم قدردانی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیں گے، چھین کر اللہ نے بتایا ہے، چھین کر اللہ نے بتایا ہے۔ لاک ڈاؤن کا جو زمانہ گزرا اس نے بہت سارے سبق سکھائے، اس نے بہت سارے سبق سکھائے۔ ان سبقوں میں سے ایک سبق یہ ہے کہ مسلمانوں اللہ کی نعمت کی قدر کرو۔ اگر نعمت کی ناقدری کرو گے تو خدا قادر ہے اس بات پر کہ جس طرح وہ دینا جانتا ہے اسی طرح لینا بھی جانتا ہے۔ بالکل یہی مہینہ تھا، بالکل یہی مہینہ تھا، شب معراج کے آس پاس کے ایام تھے، لاک ڈاؤن ہو گیا۔ کتنے مبارک مہینے ہم نے گھروں میں گزار دیے، کیسے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، ایسے حالات پیش آئے۔ یہ حالات ہماری ناقدریوں کا نتیجہ ہے، ہماری ناقدریوں کا نتیجہ ہے، ناقدریوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں کی ہم نے ناقدری کی، بے شمار نعمتوں کی ناقدری کی۔ مسجدیں بند ہو گئی، مسجدیں بند ہو گئی۔ لاک ڈاؤن کا ہم تصور کر کے دیکھیں اس زمانے اور ماحول کو کہ مسلمان کو مسجد کی طرف آتا ہوا مسجد کا خادم دیکھتا تو فوراً دروازہ بند کر لیتا تھا، جبکہ مسلمان مسجد کی طرف آ رہا ہو اور دروازہ بند کر دیا جائے اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن دیکھا ہم نے وہ دن بھی کہ مسلمان مسجد کی طرف آ رہا ہے، اس کے آتا ہوا دیکھ کر مسجد کا خادم دروازہ بند کر لیتا ہے، اور وہ آ کر حجت بازی بھی کرے تو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ اللہ نے دھتکار دیا، مؤذن نے نہیں دھتکارا، اللہ نے دھتکار دیا، اب آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جب دروازے کھلے ہوئے تھے تم نہیں آئے،
جب دروازے کھلے ہوئے تھے تم نہیں آئے، اب جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو۔ جب تمہیں اللہ کا مؤذن صدائیں دے کر اللہ اکبر کی نماز کے لیے بلا رہا تھا، اس وقت تم کہتے تھے فرصت نہیں ہے۔ آج فرصت ہی فرصت ہے، لیکن اللہ کے گھر تمہارے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ فرصت ہی فرصت ہے، اللہ کے گھر تمہارے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، ناقدری ہے، ہم نے ناقدری کی جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ جمعہ میں مسجد کو نہیں آ سکے، عید کی نماز میں بے شمار مسلمان مسجد کو نہیں آ سکے۔ کیا اس کا کوئی تصور ہم نے پرانے زمانے میں کیا ہے؟ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے وہ حالات ہم پر مسلط کیے ہماری ناقدریوں کی وجہ سے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ بہت مہربان ہے۔ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ تو ہلکی سزا تھی، اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ ہمارے گناہ اس قابل ہیں کہ اس سے بڑی سزا دی جائے۔ اللہ نے کم سزا دی ہے، اللہ نے کم سزا دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ کتنا مہربان ہے اللہ کہ جو کچھ بھی ہم تم پر مصیبتیں بھیجتے ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں آتی ہے، ہماری طرف سے مصیبت ہم ظالم نہیں ہیں کہ تم پر مسلط کریں۔ جو بھی مصیبت ہم بھیجتے ہیں وہ تمہاری ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر مصیبت پر بھی ہم پکڑ نہیں کرتے، ہر نافرمانی کی بھی ہم سزا نہیں دیتے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری غلطیاں تو وہ ہیں جن کو ہم درگزر کر دیتے ہیں، بہت ساری غلطیاں تو وہ ہیں جن کو ہم درگزر کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تمہیں اللہ نے حاکم بنایا ہے، عہدیدار بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، تمہیں مالک بنایا ہے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اللہ کی سنت کو برقرار رکھو، اللہ کی سنت کو برقرار رکھو۔ کہا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ کے اخلاق میں سے خلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر پکڑ نہیں کرتے، ہر چیز اور ہر نافرمانی پر گرفت نہیں کرتے۔ بندوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اللہ کے اس اخلاق کو برتو کہ ہر غلط بات پر پکڑنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں بھی اللہ کے پاس حساب دینا ہے، تمہیں بھی اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو تم اپناؤ، اللہ کے اخلاق کو تم اپناؤ۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، لاک ڈاؤن کا یہ زمانہ بہت سارے سبق ہمیں دے گیا ہے۔ حالات آتے ہیں گزر جاتے ہیں، حال آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن بہت سارے سبق دے جاتا ہے، بہت سارے سبق دے جاتا ہے۔ جو سبق دے جاتا ہے وہ یاد رکھنے کے لیے دے جاتا ہے۔ حال جیسے آیا گزر گیا، اگر سبق بھی ہم نے اسی طرح بھلا دیا تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ حالات اور یہ کرونا کا زمانہ، یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ، اس نے ہمیں بہت سارے سبق دیے۔ ان اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی دیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ آج مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، جمعے میں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا لاک ڈاؤن کے زمانے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، مل جل کر بیٹھے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، سن رہے ہیں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ناقدری ہم کریں گے تو اللہ یہ نعمت چھین لیں گے، اللہ یہ نعمت چھین لیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جمعے کے بیان سے پہلے ہم حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ جمعے کا بیان کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ ان کو کچھ دیر بولنا ہے پھر اس کے بعد خطبہ دینا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ یہ جمعے کا بیان بڑا اہم ہوتا ہے۔ مسلمان اگر اس میں وقت سے پہلے حاضر ہو کر طلب کے ساتھ اس کو سنتے ہیں
اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ کہنے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو، بات اگر صحیح کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے والے کو ہدایت دینی ہوگی تو اس کی کوئی نہ کوئی بات اس کے ذہن میں آئے گی، اس کے دل کو لگے گی، اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن آج کے نوجوان بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے، بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جب سے میں نے عرض کیا ہے، یہ گزارش کی ہے، 2-4 نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بیان سے پہلے وہ حاضر ہو رہے ہیں۔ اور بھی نوجوانوں سے میں یہ عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ اللہ نے یہ جوانی تمہیں عطا فرمائی ہے، یہ جوانی غلط جگہوں پر نہ لگ جائے، اس کے لیے آیا کرو، اس کے لیے پابندی سے حاضر ہوا کرو، تاکہ کوئی نہ کوئی بات تمہارے دل کو لگے، تمہاری جوانی صحیح طریقے سے گزرے۔ اس لیے کہ جوانی اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ مستقل سوال کریں گے، مستقل سوال کریں گے۔ جوانی میں نے تمہیں دی تھی، تم نے اس کو کہاں لگایا؟ جوانی میں تم نے کیا کیا؟ اللہ پوچھیں گے۔ تو اس لیے نعمتوں کی ناقدری سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، آج مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، ان کو آباد کرنے کی فکر کریں، ان کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ آج بھی اگر وہی رویہ ہمارا رہا تو پھر میرے عزیز دوست بزرگوں، ناقدری کے نتیجے میں پھر اللہ کا کون سا عذاب آئے گا ہم نہیں جانتے۔ آج بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج بھی مختلف جگہوں سے یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ اب کرونا بڑھ رہا ہے، لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہونے کے لیے 2-3 دن اس پر مشاورتی میٹنگیں قائم ہیں۔ اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں ہوتا دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ کا فیصلہ میرے اور آپ کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ یہ فیصلہ ہم کر لیں، اللہ کا فیصلہ میرے اور آپ کے اعمال کے مطابق ہوگا، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ فیصلے ہمارے مطابق کریں گے، ہمارے اعمال اگر بگڑیں گے اللہ فیصلے ہمارے خلاف کریں گے۔ دنیا والے صرف ایک پتلے کی طرح ہیں، اللہ نے ان کو ایک ذریعہ سبب بنایا ہے، ان کے ہاتھ میں کیا اختیار ہے؟ مختار کل بادشاہ اللہ ہے، مختار کل بادشاہ اللہ ہے، سب اختیار اس کے پاس ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کتنی نعمتوں کی ناقدری ہم نے کی ہے۔ رجب کا مہینہ آیا، گزر رہا ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، یہ رجب کا مہینہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی، ہم نے اس کی کتنی قدردانی کی ہے، کتنی ناقدری ہم سے اس کی ہو گئی۔ رجب کا مہینہ جب سے شروع ہوا، ہر آدمی جائزہ لے کر کے دیکھے کیا میں نے روزانہ 5 نمازیں وقت پر ادا کی ہیں کہ نہیں ادا کی ہیں، اگر ادا نہیں ہو سکی تو میں نے اس کی قضا کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، روزانہ اللہ کے ذکر کا اہتمام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، روزانہ کچھ وقت تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنی حاجات و ضروریات کو رکھ کر اللہ کے سامنے پوری امت کے لیے دعائیں مانگنے کا اہتمام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہر آدمی اپنا محاسبہ کر کے دیکھے۔ نعمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے آدمی الحمدللہ کہتے، یہ بھی شکر ہے، لیکن ہر نعمت کا شکر الگ الگ ہوا کرتا ہے، ہر نعمت کا شکر الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ زبان سے نعمت کا شکر یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمت کا اعتراف کر کے اللہ کا شکر زبان سے بجا لاتے ہوئے الحمدللہ کہے، پروردگار تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ قولی شکر ہے۔ عملی شکر یہ ہے کہ بندہ نعمتیں اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہیں اس مقصد میں ان نعمتوں کو لگائے۔ آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے، کان اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہاتھ و پیر اللہ کی بڑی نعمت ہیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جس آدمی کی آنکھیں اچھی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ زبان سے کہتا ضرور ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ اندھے سے ہوگا۔ اندھے کو پوچھو کہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ و پیر اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جسم کے ہاتھ و پیر صحیح سلامت ہیں، وہ زبان سے تو کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اس کو اندازہ نہیں ہے۔ جس کے پیر، جو پیر سے معذور ہے، پیر کٹے ہوئے ہیں، پیر صحیح سالم تو ہے لیکن چل نہیں سکتا، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ صحیح نظر آنے میں تو صحیح ہیں لیکن کام نہیں کر رہے ہیں، ان سے پوچھو ہاتھ و پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ بندہ وہ دیکھے جو اللہ دیکھنے کے لیے کہے ہیں۔
ان چیزوں سے بچ جائے جہاں دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ آنکھوں کا شکر ہے، آنکھوں سے غلط دیکھ بھی رہا ہے، زبان سے اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے آنکھ عطا فرمائی ہے، تو یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے آنکھ کی نعمت کی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسجدیں آج کھلی ہوئی ہیں، ان کو آباد رکھنے کی فکر کریں، ان کو آباد رکھنے کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے کتنی نعمتیں ہم گنوائیں کہ جن کی ہم نے ناقدری کی ہے۔ اذان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، مسلمانوں نے اس کی ناقدری کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر حالات مسلط کر دیے۔ اذان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے تک جو بڑی عمر کے ہیں انہوں نے تو وہ زمانہ بہت دیکھا ہوگا، مجھ جیسی چھوٹی عمر والے نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہے کہ مسلمان جیسے ہی اذان ہوتی جس کام میں وہ لگا رہتا تھوڑی دیر کے لیے اس کام سے فارغ ہو جاتا، نماز اذان کی طرف متوجہ ہوتا، اذان کا جواب دیتا نہیں دیتا وہ دوسری بات ہے، لیکن جس کام میں وہ مصروف ہوتا تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے وہ کام چھوڑ دیتا تھا کہ اذان ہو رہی ہے۔ گھروں میں مائیں بہنیں پلو سنبھال لیتی تھیں، سر پر کپڑا نہ ہوتا تو کپڑا ڈال لیتی تھیں، لیکن آج دیکھیں مسجد سے لگا ہوا گھر ہے، مسجد سے لگی ہوئی دکان ہے، مسجد سے مؤذن صدائیں بلند کر رہا ہے اللہ اکبر کی، جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے آج مسلمان اذان کی طرف متوجہ ہونے کو تیار نہیں، کب اذان شروع ہوئی کب ختم ہوئی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ موبائل نے اتنا مصروف کر دیا کہ آدمی موبائل میں لگا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے ختم بھی ہو گئی کوئی پتہ نہیں ہے، ناقدری ہے اذان کی۔ جیسے ہی اذان شروع ہو جائے اگر آدمی متوجہ ہو کر ادب کے ساتھ اللہ کی اس مؤذن کی صدا کا جواب دیتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اذان جیسے ہی شروع ہو جائے ادب کے ساتھ اذان کی طرف متوجہ ہو کر اذان کا جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت پر اس کو کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کتنی ناقدری اذان کی ہم نے کی ہے، کتنی ناقدری اذان کی ہم نے کی ہے۔ آج جو اذانوں پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ اسی لیے کہ جن کے لیے اذان ہو رہی ہے وہ خود اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، ان کو خود اس کا احساس نہیں ہے۔ اور اذان کی قدردانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نام آپ نے بھی سنا ہوگا، بے شمار باتیں اس منبر سے ان کے سلسلے میں بتائی گئی۔ ان کی بیوی ہے زبیدہ، جب وہ حج کے سفر پر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ مکے میں میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، پینے کے لیے میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے کوشش کی، اللہ نے مال دیا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہی تو دی ہے، ناک صاف بن کر اس پر بیٹھ جانے کے لیے اللہ دولت نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ دولت دیتے ہیں خرچ کرنے کے لیے۔ اور اللہ نے بہت بے شمار جگہوں پر فرمایا خرچ کرنے کا جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دماغ کو درست کرتے ہیں کہ ہم تم سے تمہارا مال نہیں چاہ رہے ہیں، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے بھی تھوڑا مانگ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ دولت دیتے ہیں اس کا حق ادا کرنے کے لیے۔ اپنی ضرورت پوری ہو گئی، اب ضرورت سے آگے جو بچ گیا اس میں اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ تو زبیدہ نے دیکھا کہ یہاں پانی، میٹھے پانی کا انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ یہاں جتنی دور سے آس پاس کے علاقوں میں بھی پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو جتنی دور سے پانی آ سکتا تھا وہاں سے لے کر انہوں نے پانی کی نہر وہاں تک جاری کرائی۔ کتنا روپیہ پیسہ، لاکھوں کا، اربوں کھربوں کا پیسہ اس پر خرچ ہوا۔ جب کام مکمل ہو گیا، جو آدمی جس آدمی نے اس کام کی ذمہ داری لی تھی وہ کام کے مکمل ہونے کے بعد زبیدہ کے پاس آ کر حساب دینے لگا، تو زبیدہ نے کہا حساب اپنے پاس رکھو، جس کے لیے میں نے یہ خرچ کیا تھا اس کے پاس سارا حساب موجود ہے، اس کے پاس سارا حساب موجود ہے، اس پروردگار عالم کے لیے میں نے کیا تھا وہ سب کچھ جانتا ہے، حساب و کتاب سے مجھے کچھ لینا نہیں ہے، اپنے پاس رکھو۔ بالآخر یہ واقعہ ہو گیا
کچھ دنوں کے بعد میں جب زبیدہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، اب وہ دیکھنے والے کو خیال ہے اس بات کا کہ اتنا بڑا عظیم الشان کام اللہ نے ان سے لیا ہے۔ پانی پلانا پیاسوں کو کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے بندے پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بڑا انعام ہے اس پر۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک بدکار زانیہ فاحشہ عورت کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تو اندازہ لگاؤ کسی پیاسے کو پانی پلانا کتنا بڑا کام ہے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے لیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ان کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا ہو۔ خواب میں اس نے پوچھا کہ کیا حال ہے، اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ زبیدہ نے کہا اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ نہر زبیدہ کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ نہر زبیدہ کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ زبیدہ نے کہا کہ جب نہر کے سلسلے میں اللہ کے سامنے عمل پیش ہو رہے تھے، یہ عمل پیش ہوا، اللہ نے فرمایا زبیدہ مال ہم نے دیا تھا تب نہ تم نے یہ کیا، اپنی طرف سے کیا کیا؟ زبیدہ کہنے لگی جب اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا پیروں تلے زمین سرک گئی کہ اتنا بڑا عمل بھی مغفرت کے لیے کام نہیں آیا، تو اب میرے پاس رہا کیا؟ اللہ نے فرمایا زبیدہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ہے، اس عمل کی وجہ سے ہم تمہاری آج مغفرت کرتے ہیں۔ زبیدہ نے تھوڑا دل تھما لیا کہ بالآخر کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے مغفرت تو ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا زبیدہ ایک مرتبہ تم اپنے محل میں کھانا کھا رہی تھی، تم نے لقمہ منہ تک اٹھایا، ابھی لقمہ منہ میں ہی رکھنے والی تھی، مؤذن نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، تو تم نے بجائے وہ لقمہ منہ میں ڈالنے کے نیچے برتن میں رکھ دیا۔ تمہارے سر پر سے کپڑا تھوڑا سرکا ہوا تھا، تم نے اللہ کے اس نام کی عظمت کے خاطر اذان کی قدر کرتے ہوئے تم نے اپنا وہ کپڑا درست کر لیا۔ یہ ادا ہمیں پسند آئی، آج ہمارے نام کی عظمت کی وجہ سے، اذان کی قدر کرنے کی وجہ سے آج ہم تمہاری مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں اندازہ لگاؤ اور کتنی ناقدری ہم نے اذان کی ہے، ایسی کتنی نعمتیں گنواتے جائیں۔ مال اللہ نے دیا تھا، کتنی ناقدری کی، کہاں کہاں اڑا دیا۔ لاک ڈاؤن میں اچھے اچھے لوگوں کی حالت خراب ہو گئی۔ تو مال اللہ نے دیا ہے تو اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر کرتے ہوئے اپنی ضروریات پر ضرور اس کو خرچ کریں، لیکن ضرورت سے زائد جو بچ جائے اللہ کے بندوں کا اس میں حق ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے حق کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مبارک مہینوں میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ مردوں کو مسجد میں، عورتوں کو گھروں میں ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس کی نعمتوں کی قدردانی کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔